میں تو بیگرز کا لفظ تو نہیں یوز کرتا, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آئی ایم ایف ہم پہ احسان نہ کرے, ہم ممبرز ہیں, وی آر ناٹ کوئی بھیک نہیں لینے آتے. میرا اپنا ایک ایز اے پاکستانی, ایز اے نیشن, میرا اپنا ایک پرائڈ ہے, اس کو میں نہیں, اس لیے میں یہ نہیں کہتا بیگرز آر ناٹ چوزرز, بٹ بوررز آر ناٹ چوزرز. ہم بورو کرنے گئے ہوئے ہیں, ہمیں اس پہ نکلنا چاہیے, اور یہ نکل سکتا ہے پاکستان, یہ نکلنے کے قابل ہے. وی ہیو آلریڈی سیٹ تھنگز. اب پاکستان سوورن ویلتھ فنڈ اگلے ہفتے آپ کے پاس آ رہا ہے. دس از سم تھنگ which will increase the image of پاکستان. اور وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ چین کے نائب وزیر اعظم کا دورہ انتہائی اہم ہے. سیریسلی کینسر کی قسم کی بیماری, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 70-71 ارب ڈالر کی امپورٹ کرتے ہیں, 30-31 ارب سے ایکسپورٹ اوپر نہیں جاتی. دیکھا جائے وزیر اعظم سربراہی کریں گے فیسیلیٹیشن کاؤنسل کی, آرمی چیف بھی اس کا حصہ ہوں گے. اب کچھ لوگ اسے تنقیدی طور پہ بات کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اسے مثبت پیرائی کے اندر بات کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری اگر اس طریقے سے آئے گی, فیسیلیٹیشن کاؤنسل کا اس میں کیا کردار ہوگا؟ نے وہ بات کی جی آئی ایم ایف کے حوالے سے کہ مشکل دن گزر رہے ہیں, بالکل صحیح ہے. یہ 24ویں معیشت تو بن چکے تھے. آپ کی لوس انفلیشن تھی 2%, آپ کی 4% سی پی آئی تھی, آپ کا 6% جی ڈی پی گروتھ تھا, آپ کے بیسٹ سٹاک مارکیٹ آف دی ساؤتھ ایشیا تھی, 5th بیسٹ ان دا ورلڈ تھی. آپ کی سٹاک انڈیکس جو ہے 100 KSC وہ 54 کراس کر چکی تھی. کیا ہوا پھر 24th اکانومی سے ہم کیوں 47 پہ آئے؟ میرا خیال ہے کہ سب کو وداؤٹ اے پولیٹیکل ہو کے ملکی انٹرسٹ میں سوچنا چاہیے کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئیں, تاکہ وہ غلطیاں ریپیٹ نہ ہو. ہمیں سفر دوبارہ شروع کرنا ہے. چیئرمین صاحب 47ویں معیشت سے واپس 24th. پاکستان واز پروجیکٹڈ ٹو بی پارٹ آف G20. آپ ایک اپنا میزائلی قوت ہیں, آپ ایک ایٹمی قوت ہیں. جس دن آپ نے اکنامکلی ساورن کر لیا, یو ول لیڈ دی اسلامک امہ اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن ہم 24ویں سے 20 میں جانا تھا, اس کی پریڈکشن تھی 2030, اور پھر دنیا کی 18ویں معیشت, پھر 2050 دنیا کی 16ویں معیشت. ہم نے اپنا جو ہے اس سے پورے کا پورا ہم نے اپنے سسٹم کو بیڑا گرک کر لیا ہے. آج ہم 47 معیشت پچھلے سال سے ہیں. اللہ کرے ہم یہ سفر جلدی سے جلدی اس سے نکلیں. آل آئی کین ایشور یو, دیکھیں یہ نہ بنتی ہے ایک کوئک, نہ یہ اکانومی تباہ ہوتی ہے آل آف اے سڈن. یہ بنی تھی 13 میں, بھی وہ میکرو اکنامی انسٹیبل کنٹری, we were declared to be defaulting in next 6 to 7 months. تو یہ تو ڈاکومنٹڈ چیزیں ہیں نا جی. 3 سال میں اب وہاں پہنچ کے 16-17 میں کہ جب دنیا آپ کو تعریفیں کرنے لگی, پاکستان لائفلی سیکنڈ چوائسسٹ پلیس فار دی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. تمام دنیا کے ہیڈ, مجھے کوئی پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کسی حکومت کا ٹرن اوور دکھا دیں جس میں دنیا کے تمام ملٹی لیٹرل اداروں کے ہیڈز پاکستان آئے ہوں, اسی مرینا اور اسی میریٹ اور اسی سرینا میں, اور وہ بیٹھ کے پاکستان کی تعریفیں نہ کر کے. آل دس آل ڈاکومنٹڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ بحثیت پاکستانی مجھے دکھ ہے. آئی وش کہ ہم آلریڈی قریب ہوتے G20 میں جانے کے. میں کمپلیمنٹ کرتا پچھلے چند سالوں میں جو گورننس ہوئی اس ملک میں, لیکن ہم 47 معیشت بن چکے ہیں. یہ ہمارا ایک ڈاکومنٹڈ ہمارے سامنے پکچر ہے. ہمیں مل کے اب اس کو اس سے نکالنا ہے اس پاکستان میں. اور یہ جو ڈکلائن تھا, اسٹیبلٹی آ چکی ہے, گراوٹ رک چکی ہے جو ہر ہفتے ہر مہینے تباہی ہو رہی تھی. ناؤ وی ہیو ٹو موو بیک ٹورڈز, ہمارا پہلا گول ہونا چاہیے کہ بیک ٹو 24th اینڈ دین پارٹ آف G20. تو میں گزارش کروں گا کہ ان کے سینٹیمنٹس میں بالکل ایز اے پاکستانی انڈورس کرتا ہوں کہ یہ بالکل آئی ایم کی شرائط مشکل ہیں, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ڈو وی ہیو اے چوائس. میں تو بیگرز کا لفظ تو نہیں یوز کرتا, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آئی ایم ایف ہم پہ احسان نہ کرے, ہم ممبرز ہیں. وی آر ناٹ کوئی بھیک نہیں لینے آتے. میرا اپنا ایک ایز اے پاکستانی, ایز اے نیشن, میرا اپنا ایک پرائڈ ہے, اس کو میں نہیں, اس لیے میں یہ نہیں کہتا بیگرز آر ناٹ چوزرز, بٹ بوررز آر ناٹ چوزرز. ہم بورو کرنے گئے ہوئے ہیں, ہمیں اس پہ نکلنا چاہیے, اور یہ نکل سکتا ہے پاکستان, یہ نکلنے کے قابل ہے. وی ہیو آلریڈی سیٹ تھنگز. اب پاکستان سوورن ویلتھ فنڈ اگلے ہفتے آپ کے پاس آ رہا ہے. دس از سم تھنگ which will increase the image of Pakistan. اب اس کا علاج اگر آپ ایسپرین سے کرنا چاہتے ہیں, اگر ڈرامے سے کرنا چاہتے ہیں کہ ڈائمنڈ کارڈ نکلے گا اور اس سے ہماری بیماری کا حل نکل آئے گا, بیماری کا علاج نکل آئے گا, تو ایسا ہونے والا نہیں. اگر بیماری کی علامات کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے تو وہ شاید یہ کوشش ضرور ہو سکتی ہے کہ ڈائمنڈ کارڈ آ جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور ہم ڈالر باہر لے جائیں گے اور ڈالر باہر سے لے آئیں. یہ سب بیماری کی علامات کو ٹیمپریری طریقے سے دبا ضرور سکتی ہیں, لیکن بیماری کا علاج نہیں.
دیکھیے ایک بات بڑی واضح ہے کہ بحران جو ہے وہ صرف ملتوی ہوا ہے، وہ ختم نہیں ہوا. جو ڈیفالٹ کا خطرہ تھا اب نہیں ہوا. میں محسوس یہ کر رہا ہوں کہ جو فیصلہ ساز شخصیات ہیں وہ جو گہرائی ہے ہمارے بحران کی، جو گہرائی ہے ہماری معیشت کی، وہ شاید اس کو ریئلائز نہیں کر پا رہے ہیں. ہم اتنی سیاست کے اوپر فوکس کرتے ہیں. یہ معاملہ بہت سیریس ہے اور یہ شاید ہمارا آخری چانس ہو کہ ہم نے جو ایمرجنسی وارڈ ہے IMF کا وہاں سے کیسے نکلنا. دیکھیے 76 سال ہماری عمر ہے اور 23 دفعہ ہم IMF کے ایمرجنسی وارڈ میں جا چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مریض جو ہے یہ ہر 3 سال کے بعد ایمرجنسی وارڈ میں چلا جاتا ہے. اور اگر کوئی مریض ہر 3 سال کے بعد ایمرجنسی وارڈ میں جا رہا ہے تو یقین کیجئے کہ بہت خطرناک حالات. اور خطرناک حالات ہے، لیکن ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ سنجیدگی نظر آ رہی ہے آپ کو، یا ایک اجتماعی سوچ یا یہ خواہش نظر آ رہی ہے کہ ہم اصلاحات بھی کریں؟ ابھی تو یہ سب کہہ رہے ہیں کہ IMF پروگرام بس یہ ہماری ترجیح ہے، کیا اصلاحات بھی ہیں ترجیح ہماری؟ دیکھیے IMF کی 80 سالہ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ وہ محض ایک ایمرجنسی وارڈ ہے. وہاں پہ آپ جاتے ہیں، وہ آپ کی مرہم پٹی ہوتی ہے اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ ایمرجنسی وارڈ سے نکل جائیں. IMF کے چارٹر میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کسی ملک کو ایتھلیٹ بنانا ہے. یہ ہماری اپنی جو سیاسی لیڈرشپ ہے، سیاسی قیادت ہے، معاشی قیادت ہے، اس نے پاکستان کے معاشی پرابلم دور کرنے ہیں، اس نے پاکستان کو ایتھلیٹ بنانا ہے. یہ ایمرجنسی وارڈ سے صرف نکل آنا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی. IMF کے چارٹر میں یہ نہیں لکھا ہوا، IMF کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے. پچھلے 80 سال میں IMF کے پاس کوئی ایک بھی سکسیس سٹوری نہیں. حالیہ ایک سن رہا تھا جس کے اندر کہا گیا کہ جی نیکسٹ پاکستان کا تو کچھ بھی نہیں ہے. بھائی آپ کو کس نے بتا دیا نیکسٹ پاکستان کا؟ آپ کو غیب کا علم ہو گیا، کمال ہے. دیکھیں جو بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو SIFC جس کا آپ نے بتایا اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل، یہ ایک بڑا اہم منصوبہ ہے. اس کے حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر ادارے اور جو ریاست پاکستان کے تمام کمپوننٹس ہیں وہ ایک پیج کے اوپر آ کے پاکستان کی معیشت کو اس لیے بحال کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ فوج کا اس لیے بھی معاملہ بنتا ہے کیونکہ یہ ایک سیکیورٹی کا معاملہ ہے. جن لوگوں کے گھر میں روٹی نہیں ہوتی وہ بم جو ہے وہ رکھنے کے متحمل نہیں ہو سکتے، جس کی سب سے بڑی مثال نارتھ کوریا ہے. آپ دیکھیں جس طریقے سے ان کو مشکلات کا سامنا ہے، اسی طریقے سے ایران کے اوپر جب انہوں نے کوشش کی اپنے نیوکلیئر فیسیلیٹیشن کی تو پھر ان کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ قدغن لگا گئی، اور پھر دیکھا کہ مغرب نے کس طریقے سے ان کی آرم ٹویسٹنگ کی اور ان سے قطع تعلقی کی. لیکن پاکستان بالکل مختلف ہے. ابھی جو سینٹ کام کے کمانڈر پاکستان آئے تو وہ کیا تھے؟ وہ اگر ہمارے تعلقات خراب ہوتے تو سینٹ کام کے کمانڈر کیا پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات کے خواہاں ہوتے؟ تو ایسی بات تو نہیں ہے. ابھی جو دوحہ قطر کے اندر مذاکرات ہوئے طالبان افغانستان کے حوالے سے جو امریکہ اور ان کے درمیان، تو پھر اس کی فیسیلیٹیشن کہاں سے ہوئی تھی؟ تو یہ کہہ دینا کہ پاکستان کا تو کوئی مستقبل نہیں ہے اور پتہ نہیں ڈی نیوکلیئرائزیشن ہو جائے گی خدا نہ خواستہ. بھائی کوئی ڈی نیوکلیئرائزیشن اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ ابھی آپ کے پاس ایک پالیسی شفٹ ہے، آپ کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. ڈی نیوکلیئرائزیشن ہوتی تو آپ کو نہ IMF جو ہے وہ قرضہ دیتا، نہ آپ کو سعودی عرب، چین اور دیگر جو عرب ممالک ہیں، اسی طریقے سے یورپی منڈیاں جو ہے وہ آپ پہ پابندیاں عائد کر دیتی اور آپ کے ساتھ تمام تجارت کے راستے بند کر دیتی، منقطع کر دیتی. ایسا تو کچھ نہیں نظر آ رہا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اہداف کیا ہیں. پہلے